بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے کہ شیطان نے جب دیکھا کہ آدم کی اولاد ایک اللہ کی پرستش کر رہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں گردانتے ہیں اور ان کے علاوہ کسی کے سامنے وہ سجدہ ریز نہیں ہوتے ہیں، تو شیطان کو ایک بے چینی سی ہو گئی۔ اور بے چینی کیوں نہ ہو، کیونکہ آدم علیہ السلام ہی ان کے جنت سے خروج کا سبب بنے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے شیطان سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور دلیل پیش کی کہ اللہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، اور آگ کی خاصیت ہے اوپر جانا اور مٹی کی خاصیت ہے نیچے کو آنا، تو میں کیسے اس کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ اس نے فلسفے اور حکمت بگاڑنے شروع کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہاں پہ فلسفہ اور حکمت کو بگاڑنا اور یہ ساری چیزیں پسند نہیں، بلکہ اللہ کا یہاں پہ حکم تھا، آرڈر تھا کہ تم ان کے حکم اور آرڈر کو جو ہے کر گزرو، چاہے وہ چیزیں تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ لیکن اس نے جو ہے فلسفہ بگاڑنا شروع کیا اور اللہ کو جو ہے دلیلیں دینی شروع کی اور اپنے بڑائی اور بڑکپن کا جو ہے اس نے اظہار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ تم یہاں پہ رہو، تم میرے حکم کے جب تابع داری نہیں کر پا رہے ہو، میرے حکم کی تابع داری نہیں کر رہے ہو، تو یہاں سے نکل جاؤ۔ اس کو جو ہے نکال دیا دھتکار کر کے جو ہے۔ تو یہ چیز اس کو کھل رہی تھی کہ کسی کی وجہ سے وہ جنت سے نکلا، اور اس نے جب وہ جنت سے نکلا تھا تو اس نے کیا کہتے ہیں اللہ سے ایک مہلت مانگی تھی اور کہا تھا کہ میں تیرے بندے کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو میرا بندہ ہوگا وہ گمراہ نہیں ہوں گے، وہ تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ چیزیں چنانچہ ابلیس کو یہ چیز راس نہیں آ رہی تھی، بھا نہیں رہی تھی، تو وہ سوچنے لگا کیسے جو ہے اس انسان کو اور آدم کی اولاد کو جنت کے راستے سے بھٹکایا جائے، اس کو ایک اللہ کی عبادت سے بھٹکایا جائے، اور اگر میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو یہ لوگ جنت میں کیوں جائیں، میرے ساتھ یہ بھی جہنم میں چلے۔ تو وہ اس کی تدبیر کر رہے ہیں، اور آگے کے سبق میں ہم لوگ جانیں گے کہ کیسے کیسے اس نے تدبیریں کی، کیسے انسان کو بھٹکایا اور بہلایا اور پھسلایا، ایک اللہ سے کیسے ان کو جو ہے پھسلایا اور بھٹکا دیا۔ حسد الشیطان، شیطان کا حسد، حسد کے معنی بغض، کینہ، عداوت، دشمنی، شیطان کی دشمنی۔ ولیکن کیف یرضی ابلیس وذریتہ بہذا، رضی یرضی، رضن کے معنی آتا ہے راضی ہونا۔ کیسے ابلیس اور اس کی ذریت اس چیز سے راضی ہو، کیسے ابلیس اور اس کی ذریت اس چیز کو پسند کرے۔ الا یزال الناس یعبدون اللہ، کہ لوگ اللہ کی عبادت مسلسل کرتے رہیں۔ الا یزال الناس امۃ واحدہ، کہ لوگ ایک امت، ایک گروہ، ایک جماعت بنے رہیں۔ لا یختلفون، اور وہ اختلاف نہ کریں۔ ان فی ذلک لا یکون، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان ذلک لا یکون، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ هل يدخل ذریۃ آدم الجنۃ ويدخل ابلیس وذریتہ النار، کیا آدم اور اس کی ذریت جنت میں داخل ہوگا اور ابلیس اور اس کی ذریت آگ میں جائے گی، جہنم میں جائے گی؟ ان ذلک لا یکون،
یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. ان ذلک لا یکون، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. انہ لم یسجد لآدم فطرد اللہ ولعنہ، اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا اور اس پر لعنت بھیجی. طرد یطرد، طردن کے معنی دھتکارنا، باہر پھینکنا، کسی کو دھتکار کر کے باہر نکال دینا، بھگا دینا. الا ينتقم من بنی آدم فيدخل معه النار، انتقم ینتقم، انتقامن کیا معنی آتا ہے؟ بدلہ لینا. کیا وہ بنی آدم سے بدلہ نہیں لے گا اور وہ اس کو کہ وہ اس کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں؟ کیا وہ بنی آدم سے اس چیز کا بدلہ نہیں لے گا کہ وہ ان کے ساتھ جہنم میں جائیں؟ لا بد ان یکون ذلک، ہرگز نہیں ایسا ہی ہوگا. لا بد ان یکون ذلک، ہرگز نہیں ایسا ہی ہوگا. یعنی یہ چیز اس کو بھا نہیں رہی تھی، اس کو اچھی نہیں لگ رہی تھی. یہ کیسے نہیں ہو؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. لا بد ذلک، ضرور ایسا ہوگا. لا بد ان یکون ذلک، ضرور ایسا ہوگا. لا بد کے معنی ضروری، ان یکون ذلک ایسا ہی ہوگا. لا بد ذلک ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ فکرۃ الشیطان کے نام سے سبق پڑھیں گے. اس میں ہم جانیں گے کہ شیطان نے کیسے کیسے حیلہ سازی کی اور لوگوں کو کیسے بہکایا کہ وہ بتوں کی عبادت کریں.